صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بابرکت رات اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک بار پھر یہ رات عطا فرمائی، ہماری سانسیں یہاں تک پہنچی، ہم اس کریم رب کے شکر گزار ہیں۔ پھر اس کا کرم بالائے کرم کہ جس نے ہمیں مل بیٹھ کر اپنے محبوب کا ذکر تذکرہ کرنے، سننے سنانے کی توفیق عطا فرمائی، اور انشاءاللہ الرحمن اس رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ رب العالمین اپنے تذکرے، اپنے محبوب کے تذکرے، اہل بیت کے تذکرے، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے تذکرے، اولیاء کرام، پاکیزہ ہستیوں کے تذکرے، قرآن پاک کی تلاوت، درود شریف، نوافل، نماز، نیکیاں کرتے کرتے اللہ تعالی ہمارا آخری سانس یہاں دنیا میں پہنچائے، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اور آخر وہ لمحہ بھی تو انہی لمحوں میں ہی آتا ہے نا جس میں کسی کی روح پرواز کر جاتی ہے۔ کتنے ہمارے دوست، ہمارے ساتھی، ہمارے سنگی جو کل تک ہمارے ساتھ تھے، دیکھتے ہی دیکھتے آج من و مٹی تلے بند ہو گئے۔ اسی طرح ایک دن آ جائے گا، کوئی کہتا ہوگا کہ فلاں صاحب یار دیکھو کل کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، یہ جہان فانی ہے، اس کو سب نے چھوڑنا ایک دن۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جائے گی، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ رب العالمین کی ذات کو بقا ہے جس نے ہمیشہ رہنا ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ اِذَا السَّمَاءُ انفطرت، اللہ فرماتا ہے جب آسمان جھڑ جائے گا، وہ آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور ستارے جھڑ جائیں گے، سمندر بہا دیے جائیں گے، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا۔ تو آئیے پھر آگے جو نظام ہوگا اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے برزخی سفر میں، موت کے جام میں، پل صراط پر، قیامت کے دن ہر مرحلے پر آسانیاں ہوں۔ تو پھر آئیے اپنی زندگی کو ڈھال لیں ہم اس طرف کہ جن نیکیوں نے ہمیں محشر کے دن کام آنا ہے، جو نیکیاں ہمارے لیے قبر و حشر میں ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو، ہر اس برے کام کو ترک کر دیں کہ جو ہمارے لیے قیامت کے دن پریشانی کا سامنا کرے۔ میرے دوستو، یہ گناہ جو ہوتا ہے نا، ایک لمحے کے لیے تو ایک دل کا سکون، قرار، وقتی، لیکن یاد رکھیں اس کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ بڑا مشکل ہے۔ تو آج ہم کچھ ایسی باتیں معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کی رات کئی چیزوں کا دیدار کروایا، اور کئی چیزیں آپ کے سامنے آئیں، کئی مناظر سامنے آئے۔ کچھ مناظر وہ سامنے آئے کہ آپ علیہ السلام کو سکون قلبی نصیب ہوا، اور کچھ مناظر ایسے سامنے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے دکھی ہوئے، رنجیدہ ہوئے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے
کہ اللہ رب العالمین کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز نہیں چھپائی، ہر چیز بتا دی کہ یہ اعمال کرو گے ان کی جزا یہ ہے، اگر یہ اعمال کرو گے، یہ گناہ کرو گے تو ان کی سزا آخرت میں یہ ہے۔ اسی موضوع پر دو چار باتیں بڑی قابل توجہ بطور اصلاح عرض گزار ہوں۔ معراج شریف کے کئی پہلو ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر، پھر مسجد اقصی سے آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا تک، سدرۃ المنتہا سے مکان اللہ مکان تک، یہ ایک طویل سفر ہے اور اس کے مختلف حصص قرآن میں احادیث میں بیان ہوئے، اور علماء کرام نے، مفسرین اور محدثین، ان نے اس واقعہ کو اپنی اپنی کتب میں، تفاسیر میں، احادیث میں، محدثین نے اس پر گفتگو کی، تحریر کیا۔ تو اس لیے پورے واقعے کا احاطہ کرنا تو مشکل ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ اسی طرح قرآن کی آیات اور احادیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا فرمایا، اور اس دیدار کے مناظر کیا تھے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے سامنے اپنی جلوہ گری فرمائی، اور آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیسے کیا۔ یہ الگ الگ پہلو ہیں، موضوع ہیں، لیکن چونکہ کافی دیر سے ثنا خوانی، قرآن کی تلاوتیں، درس و بیان ہو رہے ہیں، اور اس موضوع کی مناسبت سے اچھا ہے ہر بچوں کو کوشش کرنی چاہیے، آخر سننے والے سمجھدار ہیں، کہیں بیان کرنے والے سے کوئی لفظ اونچ نیچ ہو بھی جائے تو سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بات کس طرح ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہ ہے کہ بولنا بولنے سے آتا ہے، پڑھنا پڑھنے سے آتا ہے، سیکھنا سیکھنے سے آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ پیارے پیارے بچے جتنے بیٹھے ہیں، بڑے بیٹھے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج و عمرہ شریف کی بار بار سعادتیں نصیب فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان سب بچوں کو، بڑوں کو علم اور عمل کی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے سینوں کو اللہ تعالیٰ مدینہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس علاقہ پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ تو آج کے بیان میں جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے تارک صلاۃ، جو نماز نہیں پڑھتے، جو نمازوں کو چھوڑے چلے جا رہے ہیں، وہ ذرا توجہ فرما لے۔ جو پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے کہ آخر تک، آخری سانس تک کوئی نماز ہماری قضا نہ ہو۔ اور جو میرے بھائی بہنیں، دوست، احباب جو نماز غفلت کی وجہ سے چھوڑ رہے ہیں، وہ تھوڑی دیر رک کر توجہ فرما لیں کہ یار یہ منزل کتنی مشکل ہے، کتنا کٹھن مرحلہ ہے کہ ہم دوستوں میں بیٹھ کر، ادھر ادھر کی باتوں میں بیٹھ کر نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ سن لیں سب احباب، جہاں تک آواز جا رہی ہے وہ بھی سنیں، اور جو سن رہے ہیں وہ یہ حدیث پاک آگے پہنچا دیں۔ یہ بھی ایک مشن ہوتا ہے، تبلیغ ہوتی ہے کہ اپنے لفظوں میں آگے پہنچا دو، تاکہ آپ کی کوشش سے کسی کو توفیق نصیب ہو جائے، وہ نماز پڑھنے والا بن جائے، تو ساری زندگی جب تک وہ اللہ کی بات کرتا رہے گا، جس نے سیدھی راہ پہ ڈالا تھا، اللہ اسے بھی اجر و ثواب عطا فرمائے۔
اور اس کے اجر و ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. خیال کریں، کوئی کمی نہیں ہوگی. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات میرا ایک ایسی قوم پر گزر ہوا کہ جن کے سر پتھر سے پھوڑے جا رہے، پتھر مار مار کر ان کے سر پھوڑ دیے جاتے ہیں، پھر وہ سر مل جاتے ہیں، پھر پتھر مارے جاتے. اسی طرح یہ سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے جبریل یہ کیا معاملہ ہے، اتنی سخت ترین سزا ایسے لوگوں کو کیوں دی جا رہی ہے؟ تو جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے. اللہ نے ان کو عقل، شعور، فہم و فراست ہر چیز سے نوازا، لیکن انہوں نے اللہ کی عبادت نہ کی، نمازیں نہ پڑھی، غفلت کی نیند سو سو کر آئے، اور آج انہیں یہ سزا دی جا رہی ہے. اب آپ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کتنے دکھی ہوئے ہوں گے، حضور علیہ السلام کتنے غم زدہ ہوئے کہ حضور ساری زندگی یہی دعائیں کرتے رہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، اے میرے رب میری امت کو بخش دے. اے امتیو، آپ علیہ السلام کے سچے غلاموں، حضور علیہ السلام سے محبت کرنے والوں، ذرا سوچ کہ آج ہم کہاں پہ کھڑے، آج ہم غفلت میں کیوں چلے گئے. آج راستے میں جا رہے ہو، گلی میں جا رہے ہو، جناب نماز کا ٹائم ہو جائے تو کس طرح اذانوں کی آوازیں سنائی دیتی. ماشاءاللہ شہروں میں تو جگہ جگہ مساجد، اذان، نماز کا ٹائم ہے جی. بعض دفعہ کئی اذانیں سننے کا موقع مل جاتا ہے الحمدللہ. تو بھائی جان، جب اذان میں یہ پیغام ملا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اگر کوئی باتوں میں ہے تو وہ سوچ لے کہ یہ کیا پیغام ملا ہے، کہ یہ بڑا ہے جس سے آپ باتیں کر رہے ہیں، یا وہ بڑا ہے جس نے پیدا کیا ہے. اس کی بارگاہ کا بلاوا آ گیا ہے کہ میری عبادت کرو. یہ اذان ایک پیغام تھا جو دیا گیا. اور پھر یہاں پر یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے. جب جنتی لوگ جنت میں جا رہے ہیں تو دوزخی لوگ دوزخ میں کھڑے، تو وہ جنت والے پوچھتے ہیں ان سے کہ تم دوزخ میں کیوں چلے آئے؟ تو قرآن بیان کرتا ہے، وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، جس کی آج ہمیں سزا دی جا رہی ہے. ما سلککم فی سقر، تم کس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں آ پڑے ہو؟ تو ان کا جواب ہے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. اب یہ تو قرآن ہے. اور پھر فرمایا اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، کہ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، نفسانی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ غی ہے. غی کیا ہے؟ ایک بدبودار وادی ہے جہنم میں، اور جس سے دوسری جہنم اس حصے سے پناہ مانگتی ہے. میرے عزیزو، آپ کو کیا بتاؤں، تو آج ہم اپنی خواہشوں کی وجہ سے کاروبار میں بیٹھے ہیں تو اتنے مگن ہو جائیں گے، دوستوں میں بیٹھے ہیں مگن ہو جائیں گے، کوئی کام کر رہے ہیں اس کام سے تو ہمیں دلچسپی ہے. کیا یہ کام نہیں ہے کہ جس رب نے پیدا کیا اس کا بلاوا آیا ہے کہ تو میری عبادت کر،
ہیں جی، اور جب ہم پورا وقت نماز کا گزار دیتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو وہ وقت کیا میسج دے کر جاتا ہوگا کہ اے بندے تجھے کیا ہو گیا، آج تو نے 5 نمازیں نہیں پڑھی، تیری زندگی کا ایک دن اب تجھ سے چلا گیا، یہ دن لوٹ کر واپس نہیں آئے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دن لوٹ کر دوبارہ نہیں آئے گا، اس لیے خدا را سوچیے۔ دوسرا منظر جو آپ علیہ السلام نے دیکھا معراج شریف کی رات، وہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ کانٹے، پتھر، زقوم یہ چیزیں کھا رہے ہیں، کانٹے کھا رہے ہیں، کانٹے، پتھر کھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ کتنا مشکل ہے، جو یہ کھا رہے ہوں گے ان کے منہ کی کیفیت کیا ہوگی، ان کی حالت اور کیفیت کیا ہوگی، وہ کس طرح چیختے چلاتے ہوں گے کہ کانٹے بھی کھائے جاتے ہیں، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لوگ کانٹے کھا رہے ہیں جی، اور پتھر کھا رہے ہیں، روڑے کھلائے جا رہے ہیں۔ تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل امین یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا منظر میں دیکھ رہا ہوں؟ جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالی نے مال و دولت دیا اور ان پر زکوٰۃ فرض ہو گئی، تو انہوں نے زندگی میں وہ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ کا حصہ اپنے مال و دولت سے نہیں نکالا، اپنے دوسرے مال کے ساتھ ملا کر زکوٰۃ کا پیسہ، زکوٰۃ کا مال کھاتے رہے اور اسی طرح مر گئے۔ تو اب ان کو یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب یہ تو حدیث آ گئی معراج کی رات، لیکن آئیے اس کے ساتھ قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بها جباہهم وجنوبهم وظہورهم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ قرآن کی یہ آیات کیا پیغام دے رہی ہیں کہ وہ لوگ جو سونا، چاندی، پیسہ، مال و دولت جس پر زکوٰۃ تھی، انہوں نے انہیں جمع کیے رکھا، زکوٰۃ نہیں نکالی، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا قیامت کو، اور وہی سونا چاندی اسے آگ کے اندر تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہی سونا چاندی جس کی زکوٰۃ نہیں دی گئی، یہی ان کی پشتوں، پیٹھوں، جسموں کو اس سے داغا جائے گا۔ اب وہ منظر جس کو یہ بیان کر رہا ہے قرآن پاک، تو میرے عزیزو اب سوچ لیں کہ آج یہ نہ سمجھیں کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہوتا ہے، صدقات نکالنے سے مال کم ہوتا ہے۔ بھائی مال کم نہیں ہوتا، مال زیادہ ہوتا ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ کیوں؟ دینے والا اللہ رب العالمین ہے، جو مالک ہے، جس کے نام پر، اس کے دیے ہوئے نظام پر ہم نے عمل کیا ہے، تو وہ مالک و خالق جو ہے وہ بظاہر ہمیں یہ نظر آتا ہے، لیکن جب زکوٰۃ کا مال نکل جاتا ہے، پیچھے والا مال پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم پاک و صاف مال کھائیں گے
اولاد کو کھلائیں گے، بچوں کو کھلائیں گے، اپنے احباب کو کھلائیں گے تو وہ برکت والا مال ہوگا، ہمارا ظاہر بھی پاک ہو جائے گا، باطن بھی پاک ہو جائے گا۔ تو یہ واقعہ معراج شریف کی رات حضور نے دیکھا کہ جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے ان کا حال جو ہے وہ یہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج شریف کی رات دیکھا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، کہ ایک قوم کو دیکھا کہ ان کے سامنے حلال پکا ہوا گوشت ہے، حلال گوشت ہے، یعنی حلال چیزیں، وہ حلال اشیاء نہیں کھاتے، اور وہ کچا بدبودار گوشت جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور وہ ان کے آگے ہے، اس کو کھاتے کھلایا جا رہا ہے وہ انہیں، اور حلال جو ہے نا وہ نہیں کھاتے، اور بدبودار مال انہیں کھلایا جا رہا ہے کہ یہ کھاؤ۔ اب ایسی سزا انہیں کیوں دی جا رہی ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں زناکاری کا ارتکاب کرتے رہے، جن کی حلال طیب پاکیزہ بیویاں جن کو اللہ نے عطا کی ہیں جی، ان کے نکاح میں آئیں، ان اپنے حلال کو چھوڑ کر وہ حرام کرنے میں لگے رہے، زناکاری اور بے حیائی کے کام کرتے کرتے مرے، اور انہیں آج یہ سزا دی جا رہی ہے کہ وہ بدبودار چیزیں انہیں کھلائی جا رہی ہیں۔ آج ہم دنیا کے اندر بدبودار چیز نہیں کھاتے، ہمیں کھانے کی چیز میں ہلکی سی بو آ جائے ہم کہتے ہیں یہ کھانے کے قابل نہیں ہے، ہیں جی، ہم اسے نہیں کھاتے۔ تو بھائی قیامت آخرت کے مرحلے پر ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو لہٰذا میرے عزیزو ہم سوچ لیں کہ اس وقتی ہیں جی ایک لمحے کا جو ہمیں اطمینان نظر آ رہا ہے، اس کو آخرت پر دیکھیں، آخرت پر دیکھیں، آخرت کی سزائیں جو زنا پر کتنی ہیں، قرآن پڑھ لیں، قرآن بھرا پڑا ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے زنا کرنے والا مرد، زنا کرنے والی عورت، انہیں کوڑے مارو، اگر شادی شدہ ہیں تو سنگسار کر دو، پتھر مار مار کر انہیں ختم کر ڈالو، اگر کنوارے ہیں تو انہیں 100 کوڑے مارو، ہیں جی، 100 کوڑے مارو ایک ایک۔ اب یہ قرآن سزائیں بیان کر رہا ہے، اور آج دور ہے ناجائز تہمتیں لگانے کا بھی بہت، اور جو تہمت لگائے ناجائز 80 کوڑے اس کی سزا ہے۔ جس طرح کہ آج آپ دیکھتے ہو نا، ہم 4 دوست کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے وہ ایسا ہے، وہ لڑکی ایسی ہے، 4 عورتیں کھڑی ہوگی، وہ لڑکی ایسی ہے، فلاں عورت ایسی ہے، وہ میں نے ایسے دیکھا، 4 دوست کھڑے ہو جائیں گے، وہ لڑکا ایسا ہے، وہ بندہ ایسا ہے، وہ فلاں ایسا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، ہم ایسی تہمت لگا رہے ہیں، یا تو پھر اس کو ثابت کریں۔ جب آپ خالی ایسے ہی اکثر ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جھوٹے الزام لگائے جاتے ہیں، تو یاد رکھیں جو ناجائز کسی پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں ان یا تو وہ ثابت کریں، اگر ثابت نہیں تو پھر اس کی سزا 80 کوڑے ہے، 80 کوڑے۔ علمان الحفیظ، اللہ کی پناہ کہ آج یہ بیماری میرے عزیزو عام ہوتی چلی جا رہی ہے آج کے دور میں، کہ جناب الزام لگانا، بدگمانیاں، تہمت،
ہم اس کو تو کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے. جھوٹ، چغلی، بہتان تراشی، خدا را ان چیزوں سے باہر آئیے، چھوڑ دیں. جب آپ کسی پر کوئی تان کرنے جا رہے ہیں نا، پہلے بیٹھ کر اپنے سینے پہ نگاہ ڈالیں، استغفار پڑھیں، پھر اپنے ماضی پر نظر کر لیں تو آپ کا کیا سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے. تو پھر آپ دیکھ لیں کہ میں خود کتنا پاپی ہوں، کتنا گندا ہوں. میں دوسرے کو دیکھ رہا ہوں، میرا اپنا کردار کیا رہا زندگی میں، کون سا گناہ ہے، کبیرہ گناہ جو میں نے نہیں کیا. آج میں دوسروں پر عیب لگاتا ہوں، ان پر تہمتیں لگاتا ہوں، ان پر الزام تراشیاں کرتا ہوں. میرا اپنا کردار کیا ہے؟ تو میرے دوستو، یہ چیزیں ساری جو ہیں ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہیں کہ زبان سے ایک ایک لفظ سوچ کر سمجھ کر نکالیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے اپنی زبان مبارکہ پکڑ کر فرماتے تھے کہ میرے صحابہ، اس زبان کا ذرا خیال کرنا، اس کا استعمال صحیح کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، کہ جس دن گواہی دیں گے یہ تمہارے اعضاء. السنہ زبانوں کو کہتے ہیں. زبان، آج تو زبان ہمارے کنٹرول میں ہے نا، ہم اس کا استعمال کر رہے ہیں، لیکن جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب یہ ہاتھ گواہی دیں گے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ کیا، آنکھیں بتائیں گی یہ دیکھا، کان بتائیں گے کہ یہ سنا، پاؤں بتائیں گے کہ یہ ہم نے کیا، چل کے گئے برائی کی طرف، زبان بولے گی. تو پھر دیکھیں، آئیے آج وقت ہے کہ ہم قرآن کے پاس آ جائیں. آپ علیہ السلام جو ہمارے رہنمائے اعظم ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طرف آ جائیں. آپ کی جو زندگی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے نمونہ بنائی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بہترین نمونہ ہے. اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کی جو زندگی ہے اس کو پڑھو، سیکھو، سمجھو اور اس کے مطابق چلو. پھر ہم صحابہ کرام کو جب دیکھتے ہیں، ان کی زندگیاں، احوال کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کیا ہمارے سامنے ساری باتیں نہیں آ جاتی کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان حضور علیہ السلام کی زندگی کو کیسے اپنایا اور اس کے مطابق پھر کیسے چلے. تو آج وقت ہے کہ ہم کچھ اس پر سوچیں، اس پر کچھ غور کر لیں. آخری دو باتیں ذرا توجہ فرما لیں. سود خور آج وقتی طور پر ہمیں نظر آتا ہے کہ کسی کو 1,00,000 دوں گا تو جناب کل یہ واپس کرے گا اور 20,000 روپے اضافی دے گا اتنے دنوں بعد. ارے بھائی سوچ لیں، سود خوری کا حال کیا ہے، سود خور کا انجام کیا ہے. سود خور کا قیامت کے دن بے شمار احادیث اور قرآن کریم کی آیات، یہ بڑے بڑے طویل موضوع ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا عرض کرتا جا رہا ہوں. ہم اپنی اصلاح کے لیے یہ باتیں آپس میں شیئر کر رہے ہیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے ایک قوم کو دیکھا معراج شریف کی رات کہ جن کے جو پیٹ ہے نا وہ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے مکانوں کی طرح پھیلے ہوئے. اللہ اکبر، کیا کیفیت ہوگی، وہ لوگ کیسے نظر آ رہے ہوں گے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے شکم، پیٹ جو ہیں وہ اس انداز میں دیکھے تو پھر جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں
جو دنیا کے اندر سود خوری کا کام کرتے رہے، سود کھاتے رہے۔ سود کھانا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ خدا را وقتی نفع پر اپنی آخرت برباد نہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قہر کو دعوت نہ دو، اس کو چھوڑ دو۔ کم کھا لو، تھوڑا کھا لو، ایک ٹائم کھا لو، ہے جی۔ بار بار آپ علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کر لو۔ امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے گھر میں کئی کئی دن فاقہ ہوتا تھا، کئی کئی دن کھجور اور پانی، ایک کھجور کھا لی، پانی پیا، ایک ٹائم گزر گیا، کئی کئی روز اسی طرح اللہ کے نبی کے گزر جاتے تھے۔ میرے عزیزو، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس دنیا میں، آپ کا خاندان وہ گزار رہا ہے، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کی زندگی کا مطالعہ کر لیں، جناب والا حضرت ابو بکر صدیق یعنی صحابہ کرام کے الگ الگ حالات کا مطالعہ کریں کہ انہوں نے زندگیاں کس طرح سے بسر کی۔ بیان طویل ہو جائے گا، اس لیے بڑے اختصار سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ بھی ہماری طرح انسان اسی روئے زمین پر آئے، یہاں پر رہے، لیکن دیکھیے خدا را انہوں نے فاقہ تو کر لیا ہے جی، لیکن حرام سود کی طرف نہیں گئے۔ کس طرح سے انہوں نے زندگی بسر کی ہے یار۔ اور آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم جناب بلا وجہ لوگوں پر ظلم کرنا، مہنگے داموں چیزیں بیچنا، اور یہ بھی نہ دیکھنا کہ جس سے میں اس طرح ظلم کر رہا ہوں اس کی کیفیت کیا ہے۔ پھر یہ مال و دولت نے آج تک کسی سے وفا نہیں کی، ٹھیک ہے؟ وہی پیسہ کام کا ہے جو اللہ کی راہ میں صرف ہو گیا، تو اس لیے اللہ کی راہ میں بھی وہی قبول ہوتا ہے جو حق حلال کا کمایا ہوا ہوتا ہے۔ خیال کریں، حرام کا پیسہ اللہ کی راہ میں لگانے سے کچھ نہیں ملتا، خیال کریں۔ اس لیے اس چیز پر غور کریں اور کسی کا حق نہ کھائیں۔ آخری باتیں تو بہت ہیں لیکن بڑی دیر سے آپ بیٹھے ہیں، تو اس لیے بس یہ بات سن لیں، اور جتنی باتیں ہوئی ہیں اگر ہمارے اندر جو کمی پائی جاتی ہے، اللہ ہمیں توبہ و استغفار کے ساتھ اس سے معافی مانگ کر آئندہ وہ کام نہ کرنے کا عہد کر لیں۔ جتنے یہ گناہ اور جتنی سزائیں ہم نے سنی، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میرے عزیزوں، کسی کا حق نہیں کھانا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ غریب ہے، میں طاقتور ہوں، میرا یہ کیا کر سکتا ہے، لہذا میں اس کی زمین پہ قبضہ کر لوں، ڈاکہ ڈال کر اس کا مال لوٹ لوں، میں یہ کروں، میں ایسا کروں، میں فلاں کروں، میرے بڑے بڑے تعلقات ہیں، ہاں جی، سارے ادارے میرے ہیں، مجھے کون پوچھنے والا ہے۔ ارے تیری یہ غلط سوچ ہے، تیری یہ غلط سوچ ہے کہ مجھے کوئی نہیں پوچھنے والا۔ نا 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 نا، یہ تیرا وہم ہے۔ چند روزہ پوچھنے والی وہ ذات موجود ہے کہ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ وہ دن آ جائے گا کہ جس دن روح الامین فرشتہ بھی چپ کھڑا ہو اور کسی کو بولنے کی اجازت نہیں، اور جسے اللہ تعالیٰ اجازت دے گا تو پھر وہ بولے گا، تو رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں درست بات بولے گا۔ وہاں یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول دے گا، نہ۔ دنیا کے اندر جس نے لوگوں کا مال لوٹا، لوگوں کا حق کھایا، یتیموں غریبوں مسکینوں پر ظلم کیے، ان کا حق کھایا، تو یاد رکھیے ایسے لوگوں کا جو قیامت کے دن حال ہوگا۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان الذین یأکلون
یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ بے شک جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، غریبوں مسکینوں پر ظلم کر کے ان کا مال لوٹ کر کھا جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرتے ہیں۔ یہ قرآن ہے بھائی، یہ قرآن ہے۔ وہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھر رہے ہیں، آگ۔ یہ نہ کہیں کہ ہم دنیا کے اندر بڑی آسائش والی، امن والی، اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ کوئی اطمینان نہیں ہے۔ آپ ذرا معاشرے میں نکل کے دیکھیں، کئی لوگ خربوں میں ہیں، کروڑوں اربوں میں ہیں، لیکن رات کو نیند نہیں آتی، طرح طرح کی بیماریاں اور پریشانیوں کے اندر وہ گھرے ہوئے ہیں۔ کسی کو چھیڑ کے تو دیکھیں، کسی کے معاملات کو سمجھ کے تو دیکھیں۔ اور کئی وہ ہیں کہ جو اللہ نے رزق دیا اس پر اتفاق کرتے ہیں، آرام سے پھرتے ہیں، آزادانہ زندگیاں، جہاں جی چاہ سو گئے، بیٹھے اٹھے چلے آزاد۔ اور کئی وہ ہیں کہ آپ دیکھتے ہو کہ کل تک تو وہ بڑا آرام سے پھرتے تھے، لیکن مال و دولت آیا تو آج وہ باڈی گارڈ اور کس طرح کے اہتمام کے ساتھ چل رہے ہیں کہ ان کی آزادی اللہ نے چھین لی۔ دنیا کے اندر ان کی یہ حالت ہو چکی ہے۔ عالمان الافیل۔ تو میرے دوستو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ معراج شریف کی رات ایسے لوگ دیکھے کہ ان کے جو ہونٹ ہیں وہ بڑے بڑے، بہت زیادہ بڑے۔ اب آپ دیکھیں کہ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی کہ جن کے ہونٹ جو ہیں وہ ایسے لگ رہے ہوں گے کہ جیسے موٹے موٹے اونٹ ہیں، اونٹ۔ کیا کیفیت ہوگی اس منہ کی، اس فیس کی، کہ جس کے لب اس طرح ہوں گے جیسے اونٹ ہیں۔ تو یہ وہ لوگ، اور پھر وہ آگ کھا رہے ہیں، آگ، وہ آگ کھا رہے ہیں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جو لوگوں کا مال ظلماً کھاتے رہے۔ اے ہائے ہائے۔ تو بس میرے بھائیوں، معراج شریف کا یہ پیغام آج کی اس عظیم رات میں، جہاں بے شمار برکت والی باتیں ہیں، تو وہاں یہ باتیں بھی حضور ارشاد فرما کے گئے۔ ہم آپ کے امتی ہیں، آپ کے غلام ہیں، حضور سے محبت کرتے ہیں۔ آپ کے ذریعے اللہ نے ہمیں اسلام، قرآن عطا فرمایا، ہم مسلمان ہوئے۔ تو پھر ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں پر غور کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔